یہ جو آیت فقیر نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جو ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی تلاش، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے معرفت کی جستجو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے اور اس تک پہنچنے کا شوق اور جذبہ اور طلب، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ فاسأل بہ، اللہ کے بارے میں کسی سے پوچھ۔ یہاں سے ہماری طلب کی بنیاد پڑتی ہے۔ جس بندے میں طلب ہی نہیں ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی خرابی ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ بندے کے اندر طلب، تڑپ، خواہش، جذبہ، شوق، ذوق ہوتا ہی نہیں۔ آپ اس کو ٹیکے لگائیں یا آپ اس کو وٹے ماریں، آپ اس کو اٹھائیں یا جگائیں، وہ سویا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے کسی کے اندر طلب پیدا کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے ہی طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو فقراء، صوفیاء، اولیاء کے جو ہم نے ارشادات پڑھے ہیں، میں نے اپنے مرشد کریم سے سنا کہ اللہ کرے طلب نہ مر جائے۔ آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں طلب لے کر آئے ہوئے ہیں، طلب تھی تو آئے ہیں۔ جتنے لوگ نہیں آئے طلب نہیں تھی تو نہیں آئے۔ جو لوگ مدرسوں میں نہیں جاتے طلب نہیں ہوتی تو نہیں جاتے۔ جو لوگ صوفیاء کی محفل میں جا کر، کسی ولی کے پاس جا کر، کسی سے بیعت ہو کر، کسی کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی کے پاس آنے جانے کا رابطہ رکھ کے مستفید نہیں ہوتے، اندر بیماری کیا ہے؟ آپ سمجھاتے رہ جاتے ہیں، آیا کر، جایا کر، پڑھا کر، لکھا کر، سنا کر، ٹائم پہ آیا کر، جو بھی آپ کر لیں، جب تک بندے کے اندر طلب پیدا نہیں ہوگی، بندہ اس راستے پہ نہیں آتا۔ اچھا، طلب کیسے؟ اللہ تعالیٰ جب طلب پیدا کرنے پہ آتا ہے نا، تو سوئے سوئے بندے کے اندر ہی طلب پیدا کر دے تو کر دے، یا پھر جب وہ اسباب اختیار فرماتا ہے تو کسی نہ کسی بندے کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے آزمایا ہوگا، بڑے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں گمراہی پہ راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، گندے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو کوئی بیماری ایسی لگتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے تو فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ بعض اوقات اس بندے کے اندر وہ رمق، وہ نور موجود ہوتا ہے لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے ابھی وہ موقع نہیں ملا، وہ ماحول نہیں ملا، اور وہ معاشرہ میسر نہیں آیا، یا وہ ٹھوکر نہیں لگی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھے راستے پہ لگا دینا ہوتا ہے۔ آپ فلموں میں کام کرنے والے بندوں کو دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ بالکل سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ بذات خود فلموں میں کام کرنے کے دوران بھی آپ آزما لو گے کہ ہو سکتا ہے وہ 40 مرتبہ سورۃ مزمل روز پڑھتا ہو، ایسے ہوتے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی بھٹک لگی ہوئی ہے اور وہ کہیں پھنسا ہوا ہے، اسے بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جب اللہ تعالیٰ حجاب اٹھانے پہ آئے گا تو اس کی لائن فوراً سیدھی ہو جائے گی، اس ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ولی کی مثال سمندر جیسی ہوتی ہے جس کے اندر نمکین پانی ہے، اس نمکین پانی میں یہ طاقت ہے کہ اس کے اندر جتنا گند جاتا ہے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سوچ واقعی صوفیاء کی ہوتی ہے۔ صوفی کبھی ان لوگوں کو دیکھ کر ان سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ وہ وقت جلد لے آ جب یہ میرا بیٹا یا یہ میری بیٹی سیدھے ہو جائیں گے۔ ان کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بھی صوفی یہ کامل یہ نہیں کہے گا تو ٹھیک کر رہا ہے، کر ہی جا، غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی غلطی دیکھ کر اس کے لیے دعا گو ہوتا ہے، یا اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط کر رہا ہے یا غلط کر رہی ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ اس کا دل ٹھیک ہے اور لوگوں کے دل تیرے دست قدرت میں ہے، تو جب چاہے ایسے کو ایسے کر سکتا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے اس موضوع پر کہ جن لوگوں کے اندر صلاحیتیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں مگر موجود ہوتی ہیں، جن لوگوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے لیکن ابھی طلب پیدا نہیں ہوئی ہوتی، تو طلب کو پیدا کرنا اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اور ان کے لیے طلب کو پیدا کرنے کی دعا کرنا یہ صوفیاء کا کام ہوتا ہے۔
اور اللہ کی مرضی ہے جب چاہے کسی کے اندر تڑپ پیدا کر دے اور طلب پیدا کر دے.